السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن مجید کی بہت ہی پیاری آیتیں ہیں جن کا نام ہے آیت الکرسی، جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب رات کو پڑھ لیتا ہے اور ساری رات اس کی نگہداشت کے لیے فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہر نماز کے بعد پڑھنا، دوسری نماز تک اگر بندہ فوت ہو جائے تو جنتی ہے، یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے۔ اور بھی بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں اس آیت الکرسی کی، تو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ جن بھائیوں کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں، اور جن کو یاد ہیں وہ صرف اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں، کیونکہ ہم عربی دان نہیں ہیں، ہم پنجابی یا اردو سمجھتے ہیں۔ تو میں نے محسوس کیا بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے آیت الکرسی سماعت فرمائیں اور اس کو یاد کریں، اس کو ترجمہ سنیں، انشاءاللہ تعالی بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تو آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں، انشاءاللہ تعالی بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے، شرک ہے، گناہ ہے۔ یہ جو میری بہنیں، میری مائیں درباروں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے سجدے کرتی ہیں، یہ گناہ کرتی ہیں، یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اور حدیث شریف میں میرے پیارے نبی، آپ کے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد، سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا لائق نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور دعا صرف اللہ سے مانگنی ہے کہ اللہ میری فلاں مشکل حل کر دے، فلاں پریشانی دور کر دے۔ اولاد اللہ سے مانگنی ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی سے اولاد مانگنی ہے، بیٹیاں مانگنی ہیں، بیٹے مانگنے ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز و اقارب، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے،
جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود اور نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور شروع سے ہی اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا۔ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی اس کا بھائی ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے۔ وہ میرا رب واحد لا شریک ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ جو نبی پیغمبر اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں، یہ ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے ہیں، ہمیں بتلانے کے لیے بھیجے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ وہ بھی آئے، ہمارے نبی بھی آئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں ایک ہوں، صرف میری ہی عبادت کرو، میرے سامنے ہی اپنے سر کو جھکاؤ، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، میرے علاوہ کسی کو رب نہ مانو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت ایک ہے، ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے ہی اپنے سر کو جھکانا چاہیے، اللہ سے ہی ہمیں اولادیں مانگنی چاہیے، اللہ کے لیے ہی عبادت ہے، سجدہ ہے، جو بھی مانگنا ہے میرے رب سے مانگو، وہ ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، اللہ اکبر، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ کوئی اسے تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ وہ میرا مالک ہی تمام جہانوں کو کھلا رہا ہے، تمام انسانوں کو کھلا رہا ہے، تمام جانوروں کو کھلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جس نے سب کو تھاما ہوا ہے۔ یہ آسمان، جن کو 7 آسمان ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے تھاما ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے اللہ رب العزت ان کو چھوڑ دے تو آسمان آ کر زمین پر گریں اور سب نظام تہس نہس ہو جائے، ایک سیکنڈ نہ لگے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی قوت ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو ہمیں کھانے کے لیے دے رہا ہے، ہمیں پہننے کے لیے دے رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں اولادیں دی ہیں، ہمیں بھائی دیے، بہنیں دیے، ماں باپ دیے، شفقت، پیار، محبت کرنے والے۔ تو ہمیں اسی ہی کی عبادت کرنی چاہیے جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، نہ میرے رب کو اونگ آتی ہے، تو بندہ اونگ آتی ہے ہلکی سی یا جمائی آتی ہے بندے کو، نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ دیکھیں بندے کو نیند آ جاتی ہے، لیکن میرا رب ہے جس کو نیند نہیں آتی، وہ سوتا نہیں ہے، وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اسی کسی چیز کی حاجت ہے۔ اس نے ہمیں بنایا اپنی عبادت کے لیے کہ میری عبادت کرو۔ اگر ہم بنانے والے کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں جس کو بھی اس نے بنایا ہے، ہم اس کی عبادت شروع کر دیں، جس بندے کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے اس کو پکڑ کر اللہ کا شریک کر لیں، تو میرے بھائیوں یہ شرک ہے جو اللہ رب العزت نے معاف نہیں کرنا۔ اگر آپ ایسا شرک کر چکے ہیں تو اللہ رب العزت سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو اور آئندہ ان چیزوں سے بچو۔ نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، اس کی ملکیت میں زمینوں اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ یہ جو زمینوں میں چیزیں ہیں، سمندروں میں چیزیں ہیں، آسمانوں میں چیزیں ہیں، سب کا مالک کون ہے؟ میرا رب ہے۔ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی ان کو کھلا رہا ہے، وہی ان کو پلا رہا ہے، وہی ان کو سلا رہا ہے، وہی ان کو جگا رہا ہے، وہی کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو زندہ کر رہا ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس کی ہی عبادت کرنی چاہیے جو میرا اور آپ کا رب ہے، اور وہ میرا مالک خالق، جس کا نام رحمان بھی ہے، جس کا نام رحیم بھی ہے، جس کا نام کریم بھی ہے، جس کا نام ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں صرف اس رب کی عبادت کرنی ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر، اللہ اکبر، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟
اس کے سامنے بول سکے، اس کی اجازت کے بغیر چڑی بھی پر نہیں ہلا سکتی۔ تو یہاں بتلایا گیا ہے کہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں قیامت والے دن جب حساب کتاب شروع نہیں ہوگا تو لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ اللہ کو کہیں گے حساب شروع کریں۔ حضرت آدم کہیں گے کہ نہیں جی مجھ سے فلاں غلطی ہوئی تو میں نہیں جا سکتا۔ تو دوسرے کسی نبی کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے جی نہیں مجھ سے فلاں کوتاہی ہوئی، میں نہیں جا سکتا، میری طرف سے معذرت ہے۔ ایسے ہی کافی نبیوں کے پاس جائیں گے پھریں گے، پھر آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ سجدے میں سر کو رکھ دیں گے اور اللہ رب العزت کی طرف سے پھر اجازت ہوگی کہ اپنا سر اٹھائیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، جو آگے ہے جو پیچھے ہے، ہمارے لیے آنے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہم کر چکے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور وہ اس کے علم میں ہے۔ کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، اور اس کی کرسی وسعت نے زمینوں اور آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی جو کرسی ہے، قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی وسعت نے، اس کی لمبائی چوڑائی نے زمینوں اور آسمان کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ایسے ہمیں دیکھ رہے ہیں جیسے پیالے میں پانی ہوتا ہے اور اس میں کچھ موتی ڈال دیں، رنگ برنگے 7 موتی ڈال دیں تو ہر ایک کا رنگ ہمیں واضح نظر آتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ فلاں بندہ اس وقت کیا کر رہا ہے، فلاں جو میری بندی ہے اس وقت کیا کر رہی ہے، کون سا گناہ کر رہی ہے۔ تو ہر وقت اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ وہ اکتاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ہماری حفاظت سے، زمین و آسمان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے۔ وہ تھکتا نہیں، وہ آزار نہیں ہوتا۔ دیکھیں ہم کسی کی حفاظت کرنے لگ پڑیں کہ وہ مریض ہی چارپائی پہ پڑا ہے، ہمیں ذرا کہہ دیا جائے کہ ان کی ذرا نگہداشت کریں، تو ہم 1 دن 2 دن راتیں جب جاگیں گے تو ہم تھک جائیں گے، ہمیں نیند آئے گی، ہمیں اونگ آئے گی، تو ہم چاہیں گے کہ ہم گھر جا کر آرام کر لیں، کیونکہ دوسرے کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، ہم تھک گئے ہیں 2 راتیں جاگ کے۔ لیکن اللہ رب العزت نہیں تھکتے، نہ وہ اکتاتا ہے نہ وہ تھکتا ہے۔ وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا رازق ہے، وہ سب کو کھلا رہا ہے، میرا ہی نہیں سب کا رازق ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے، سب کو سلوا رہا ہے، جگا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیو، جو اتنا ہمارا نگہبان ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں اس نے پیدا کیا، ہمیں اس رب العالمین نے آنکھیں دی بولنے کے لیے، زبان دی سننے کے لیے، کان دیے، یہ دماغ دیا سوچنے کے لیے، یہ جسم دیا، یہ پاؤں دیے، ٹانگیں دی چلنے کے لیے، ہاتھ دیے کام کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، زبان دی، تو ہم اس رب کو چھوڑ کر، جس نے یہ ساری چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیوں کریں؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، عبادت اللہ کی، سجدہ اللہ کے لیے، دعا اللہ سے مانگیں، اللہ اکبر، استغفار اللہ سے کریں، جنت اللہ سے مانگیں، جہنم سے آزادی اللہ سے مانگیں، قبر کا عذاب سے نجات اللہ رب العزت سے مانگیں، اپنے فوت شدگان جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بخشش اللہ رب العزت سے مانگیں۔ وہی عطا کر رہا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بہت بلند اور بالا ہے، جس کا کوئی مقابلہ، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس آیت الکرسی کے ترجمے پہ، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔